اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی اور آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سب سے پہلا نکاح آپ کا انہیں سے ہوا. اس کا ذکر آپ نے گزشتہ درس میں سنا. آج کی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس کی ابتدائی کیا حالت تھی اس کو آپ انشاءاللہ سنیں گے. نبوت کے ظہور سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے، بعض امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، بعض کچھ ایسے ہوتے تھے جو عام عادت کے خلاف ہیں. عام عادت کے خلاف کچھ امور، کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں، جنہیں علماء اکرام ارہاسات کہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت کے خلاف کچھ امور ہوئے، نبوت ظاہر ہونے کے بعد انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزات کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ باتیں ایسی پیش آئیں جو عام عادت کے خلاف تھے، انہیں ارہاسات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارہاسات کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کی وادیوں سے، مکے کے پہاڑیوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، کہیں جانا کہیں آنا ہوتا تھا، تو جو پتھر، جو درخت آپ کے آڑے آتا تھا، سامنے آتا تھا، وہ آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا. السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. یہ نبی بنائے جانے سے پہلے. اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمینہ ولادت کے وقت میں ایک روشنی، ایک نور دیکھتے ہیں کہ جو شام کے محلات کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. اسی طرح یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کسرا کے کنگورے کیا ہو جاتے ہیں؟ 14 کنگورے تھے، بڑے بڑے پلر محل کے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. یہ ابھی آپ نبی نہیں بنایا گیا، ابھی آپ کی پیدائش ہو رہی ہے. تو خواب میں اما آمینہ کیا کرتی ہیں؟ یہ سب دیکھتی ہیں. اسی طرح وہ جو آپ نے شام کا سفر کیا، بصرہ جب پہنچے آپ، تو بحیرہ نے کیا دیکھا آپ کے بارے میں؟ کہ بادل آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ سایہ کر رہے ہیں. درخت کے پتے آپ کو سایہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو اونٹ پر آپ سوار ہیں، لیکن جب دھوپ ہوتی ہے تو آپ کے اوپر دھوپ نہیں لگتی، بادل کیا کر رہا ہے؟ آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ ارہاسات ہیں. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے. اس سے پہلے یہ جو امور عادت کے خلاف ہے، یہ درخت کے ٹہنی کا جھک جانا، یہ ارہاسات ہیں. اسے معجزہ نہیں کہیں گے. معجزہ کب ہوگا؟ نبی بنائے جانے کے بعد. یہ نبی بنائے جانے سے پہلے یہ سب حالات آپ کے سامنے. اسی طرح آپ جب حضرت آمینہ کے پاس، آمینہ نہیں معاف کرنا، حضرت حلیمہ کے پاس تھے، دودھ پلانے کے لیے لے گئے تھے، تو وہاں 4-5 سال آپ رہے. تو اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 فرشتے آ کر آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کے ہارٹ کو لے کر کے اس میں سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، پھر ویسے ہی سی کر کے اسے آپریشن کر کے فٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عادت کے خلاف. ہر بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاسات کہتے ہیں. اسی طرح آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے 50-55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. کیا؟ اصحاب الفیل کا، بربادی کا، کہ ہاتھی والے سب کے سب کیا ہو گئے؟ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، وہ خود کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کی جو ابتدا ہوئی، تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے تھے. خواب، اور ایک دم سچے خواب. نبی کا خواب ویسے بھی سچے ہوتا، اور آپ جو خواب دیکھتے تھے دوسرے دن
واضح طور پر وہ خواب کیا ہوتا تھا آپ کے سامنے پیش آتا تھا، یعنی سچے سچے خواب ظاہر ہوتا تھا، تعبیر فوراً، ایسا نہیں کہ جو دیکھا ایک سالوں کے بعد میں نہیں، رات میں دیکھا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے صبح کی روشنی واضح ہوتی تھی سورج کے طلوع ہونے کے بعد، ایسے ہی آپ کا خواب بھی کیا ہو جاتا تھا آپ کے سامنے واضح ہو جاتا تھا۔ یہ نبوت سے پہلے ابھی وہی آپ کے اوپر آنے والی ہے فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کے آنے والا ہے، تو شروع میں آپ کو خواب نظر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہوگی کہ آپ مشغولیات سے لوگوں سے الگ تلگ رہنے لگے، آپ کو تنہائی بہت پسند آ گئے، آپ تنہا رہنے لگے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے 3 میل کی دوری پر جبل نور جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا پینے کا جو سامان ہے وہ لے کر کے جاتے تھے اور غار ہیرا میں رہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کون سی، آپ یہ مت پوچھو کہ نماز بھی نہیں تھا، روزہ بھی نہیں، تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی جو قدرت کی نشانیاں، اس میں غور و فکر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کو برائیوں میں دیکھ رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں لگا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک کر کے اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، بت پرستی، یہ سب کیا ہیں؟ گندگیاں ہیں۔ اور گندگیوں سے دور ہونا، اس سے بیزار ہونا اور اس سلسلے میں فکر کرنا کہ ان لوگوں کو کس طرح سے راہ راست پر لایا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں رہ کر کے تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب بھی وہ توشہ کھانے پینے کی چیز ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے اور اپنے گھر آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر سے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو، سامان کو باندھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں ایسی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر کے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، اقرا، پیغمبر پڑھیے پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو اچانک آ گئے، گھبرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے کبھی کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے کچھ پڑھا نہیں، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو جو کہا جاتا ہے نا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس میں بھی آپ کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کا کوئی استاد ہوتا، آپ کا کوئی ٹیچر ہوتا تو پھر آپ کو ٹیچر اور استاد کا کیا کرنا پڑتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی آپ کا کیا بن جائے، سمجھے نا؟ اسی لیے آپ کے ابا بھی، آپ کے دادا بھی، آپ کے چاچا سب کیا ہو گئے؟ ہاں چاچا تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بتانا نا باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی عزت کیا ہے، تو آپ نے اپنے چچا کی عزت کر کے بتایا کہ باپ چاچا ہے نا، باپ کے برابر اس کی عزت کرو، ورنہ آپ کا کوئی استاد نہیں۔ خیر، ما انا بقاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں۔ اس فرشتے نے کیا کیا؟ دبایا، ایسا دبایا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے، میرا پورا بدن کیا ہوگا اس سے۔ پھر سے کہا دوبارہ کہ آپ پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر دوسری مرتبہ دبایا اور چھوڑا، اس فرشتے نے آپ کو دبا کر کے چھوڑا، پھر سے کہا اقرا، پیغمبر آپ پڑھیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ دبایا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دبا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پیغمبر آپ پڑھیے بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، بسم ربک خلق، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو پیدا کیا، الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سکھایا۔
علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تیسری مرتبہ دبانے کے بعد میں جب اس فرشتے نے یہ آیتیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لیکن آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کانپ رہے تھے۔ آپ سیدھا غار حرا سے آئے، گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، یہ ہے نا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا معنی یہ کپڑا اوڑھنے والے، کمبلی اوڑھنے والے پیغمبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ بھی یاد کیا، اس ادا کو لے کر کے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر آئے گا، مدثر کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے زمیلو، مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ کانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا اڑایا، آپ پر عجیب و خوف طاری تھی۔ اس کے بعد جب وہ کیفیت دور ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ تمام واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا بیان کر دیا، سنایا اپنی اہلیہ کو۔ حضرت خدیجہ سے یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جان کا خوف ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان چلی نہ جائے۔ ایسا دبایا تھا وہ فرشتے نے۔ اب سوچو نا، وہ جو آیتیں آپ پر اتری، کیا اس کا ہم کو تو اس کا کچھ احساس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احساس تھا، سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جان کا خوف ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جان کا خوف ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ نے، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بھی 15 سال بڑی ہوئی تھی، دانش مند تھی، عقل مند تھی، تو اپنے بڑھاپے کا جو تجربہ ہے، جو عمر کا تجربہ ہے، اس حساب سے کہا، حالانکہ وہ ایمان والی نہیں تھی لیکن سمجھداری کی بات انہوں نے کی، کہا واللہ کلا، ہرگز نہیں، کلا فرمایا، کلا، کلا کے معنی وہ بولتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، کلا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے، کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے، انک لا تصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، وَاقْتَحْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کما کر کے محنت مزدوری کر کے ان کو کیا کرتے، آپ کھلاتے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی آپ کے اندر، آپ کو کبھی اللہ ذلیل نہیں کرے، آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے۔ آپ کہتے ہیں جان کو خوف ہے، آپ اطمینان سے رہیے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعے پیش نہیں آئیں گے، کہ آپ کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے کلمات کہے، اطمینان دلایا، اور یہ جتنے سارے اوصاف بتائے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کب کے تھے؟ نبوت سے پہلے کے تھے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، محنت مزدوری کر نہیں سکتا، اس کے لیے محنت مزدوری کر کے کیا کرنا، بوجھ اٹھانا، کسی کے کام آنا، صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سب آپ کے اخلاق تھے۔ اچھے اخلاق والے کو اللہ کبھی کیا نہیں کرتے، ذلیل نہیں کرتے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ نے اپنے تجربے کے حساب سے کہا۔ اس کے بعد صرف تسلی کے کلمات کہہ کر کے خاموش نہیں رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدھا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے گئی۔ ورقہ بن نوفل یہ وہ آدمی تھے، پہلے بت پرست تھے، توبہ کی انہوں نے بت پرستی سے، اور اس زمانے کا جو صحیح دین تھا نصرانی دین، تو انہوں نے نصرانی دین کو قبول کیا، اور اس طرح سے تورات و انجیل کے بڑے وہ کیا بن گئے، پڑھ کر کے ماہر بن گئے ورقہ بن نوفل۔ لیکن عمر زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، تو ان کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا، آسمانی کتاب کا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی اور سارا قصہ سنایا۔ پہلے کہا کہ آپ کا چاچا کا بیٹا آیا ہے آپ کے پاس ملنے کے لیے، رشتہ داری میں ورقہ بن نوفل بھی آپ کے بھائی لگتے، چچا کے بھائی۔ تو اس طرح ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو سارا واقعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل آسمانی کتاب کے عالم تھے، انہوں نے جب سنا تو کہا یہ تو وہی مقدس فرشتہ لگتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، کاش میں اس زمانے میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی،
اتنا سننا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی, گڑی پار کرے گی؟ مجھے سوچ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہ سارے قوم مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ صادق امین کہتے تھے. آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا نا, ارے حجر اسود کا جب فیصلے کا ٹائم آیا تو کیا کہا سب نے, ارے آپ تو امانت دار ہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے ہم سنیں گے, ہم مانیں گے. تو ایسی قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, کیونکہ آپ کے پاس ابھی جو دین آیا ہے نا, اب یہ ابتدا ہے, ابتدائی مرحلہ ہے دین آنے کا. تو جو بھی یہ دین کو لے کے آیا ہے ہر ایک کے ساتھ ان کی قوم نے دشمنی کی ہے, دشمنی کی, ان کو جھٹلایا ہے. آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم دشمنی کرے گی اور اتنی دشمنی میں آگے بڑھے گی کہ آپ کو شہر چھوڑنا پڑے گا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا, طاقتور ہوتا, پورے زوردار طریقے سے میں آپ کی مدد کرتا. یہ ورقہ بن نوفل نے کہا. اس کے بعد زیادہ دن نہیں رہے ورقہ بن نوفل, چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ وحی پہلی وحی آئی تھی, اس کے بعد وحی کا بھی سلسلہ بند, کئی دن تک بلکہ کئی مہینے تک وحی نہیں آئی. اب دیکھو شروع میں وحی آئی تو آپ کو گھبراہٹ ہوئی, لیکن اب وحی نہیں آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اشتیاق پیدا ہو گیا, شوق پیدا ہو گیا, انتظار میں رہنے لگے کب وہ فرشتہ آئے گا اور میرے پاس آ کر کے اللہ کی وحی پہنچائے گا. اس طرح سے آپ کے اندر تڑپ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی زمانے میں میں جا رہا تھا راستے پر, تو جاتے جاتے آسمان سے ایک آواز آئی. آسمان سے جب آواز آئی تو میں آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہی فرشتہ جو غار ہرا میں سب سے پہلے میرے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ آسمان زمین کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا ہے. وہ دیکھنا تھا آپ پر غشی طاری ہو گئی, آپ بے ہوش ہو گئے. سیدھا گھر آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر فرمایا کہ خدیجہ دسیرونی, میرے اوپر چادر اڑا دو, کپڑا اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کپڑا اڑ کر, اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ دوسری وحی ہے. اقرا بسمی کے بعد میں یہ دوسری مرتبہ وحی نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی اللہ تعالی نے نوٹ کیا, یا ایھا المدثر قم, اٹھیے, فانذر, اور اپنی قوم کو ڈرائیے, اور ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے, والرجز فاہجر, گندگی کو چھوڑیے. مطلب بت پرستی گندی چیز ہے, اس کو چھوڑیے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کرتے تھے, مطلب یہ ہے آپ کے ذریعے قوم کو کیا کرنا ہے, پیغام دینا ہے کہ بت پرستی کو چھوڑنا ہے, اور آپ کو یہی دعوت بھی دینا ہے کہ بت پرستی چھوڑو, ایک اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وہی نازل ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دوسری وحی نازل ہوئی تھی, جس میں اللہ کا حکم بھی تھا کہ آپ کو بھی کیا کرنا ہے, دوسروں کو بھی ڈرانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے جب آئے, آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے یہ تذکرہ کیا, اور پھر دوسری مرتبہ جب یہ وحی نازل ہوئی جس میں ہے پیغام کہ آپ کو دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے, ڈرانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو رکھا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی تھی, آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کی نا, برابر آپ کی جو دعوت ہے یہ صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے, یہ آپ کے چاچا کے بیٹے تھے, آپ کے بھائی, چھوٹی عمر میں تھے, چھوٹی عمر تھی ان کی, ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے, انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ آپ کے غلام بول کر کے بولتے ہیں, حالانکہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں, آپ کے غلام ہیں. اصل میں کیا ہے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یمن کے رہنے والے تھے. یہ کہاں کے, یمن کے رہنے والے تھے. کچھ کڈنیپر نے کیا کیا, ان کی والدہ سے بچے کو چھین کر کے مکہ لا کر کے اپنا غلام بتا کر کے بیچ دیا. یہ ہمارا غلام ہے, کس کو ہونا, بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت زید بن حارثہ پہنچ گئے, وہ بیچتے بیچتا ہے کیسا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ میں دے دیا کہ یہ غلام آپ اپنے پاس رکھیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو غلامی سے آزاد کر دیا، آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، بیٹے کی طرح ان کو اپنے پاس رکھ کر پالنے پوسنے لگے، ان کی تربیت کرنے لگے۔ تو تیسرے نمبر پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور اس سے پہلے آپ نے کیا نام سنا ہوگا ام ایمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی کیا تھی؟ یہ خادمہ تھی ام ایمن۔ یہ ایمن کیا ہے؟ بیٹا ہے ان کا۔ ام کا معنی ماں، پہلے زمانے میں، اس زمانے میں نسبت سے اسے بولتے کنیت، کنیت سے نام رکھتے تھے۔ جیسے ابو بکر، نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ ابو ہریرہ نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ تو حضرت عمر کا کنیت ابو حفص ہے، نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ خیر، یہ ایمن کی ماں ام ایمن، ان کا نکاح زید بن حارثہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ انہی سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے۔ ایمن یہ پہلے شوہر کے بیٹے تھے، اس کے بعد دوسرے شوہر زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ بلکہ منہ بلے بیٹے تھے۔ خیر، یہ ام ایمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی کیا تھی؟ خادمہ تھی۔ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان قبول کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے، ایک آزاد منہ بولا بیٹا، ایک چچے زاد بھائی، اور ایک زوجہ محترمہ، اور ایک آپ کے والد صاحب کی خادمہ، آپ کی بھی بڑی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پچھلے نشستوں میں آپ نے سنا ہے ام ایمن کے بارے میں، جب والدہ کا انتقال ہوا نا تو ام ایمن آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو 6 سال کی عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر کے عبد المطلب دادا کے حوالے کس نے کیا؟ اسی ام ایمن نے، خادمہ نے۔ تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد یہ تو آپ کے گھرانے کے افراد تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اور حضرت ابو بکر کی عمر میں بس 2-2.5 سال کا فرق تھا، زیادہ کچھ نہ۔ آپ دوست تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے چہیتے دوست تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میل جول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے وہ بھی کیا تھے؟ اچھی طرح واقف تھے، ساتھ میں رہتے تھے، اچھی طرح واقف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رسالت کی خبر ملی، نبوت کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اللہ کی بات رکھی تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ فٹ سے قبول کیا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک زبردست جملہ کہا، اسے آپ نوٹ کر لو۔ فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده قبوۃ وتردد، میں نے جس کے پاس بھی دعوت رکھی، توحید کی دعوت رکھی، اسلام کی دعوت رکھی، ایمان کی دعوت رکھی، تو سب نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، تردد کیا، غور فکر کیا۔ ایک ہے، ایک ابو بکر، اس کے سامنے میں نے جب یہ رکھا یہ بات میں نے جب بھی رکھی، فٹ سے قبول کیا، ذرہ برابر وقت توقف نہیں کیا، 1 سیکنڈ بھی توقف نہیں کیا، فٹ سے قبول کیا۔ آپ سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے۔ سوچو، یہ ہے ابو بکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی حضرت ابو بکر کی، سب نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، لیکن ابو بکر نے توقف نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ تو باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بعد میں انہوں بھی گھر والے بن گئے، سسر بن گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، اب جیسے بن گئے فل کیا بولتے ہیں، ڈپلیکیٹ بول سکتے ہیں آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کی بات رکھی، بعد میں ان کا مزاج ایسا بن گیا، جو آپ کا کام وہ میرا کام۔ چنانچہ پہلے ہی دن انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی سن گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ 4 نام کون سے ہیں معلوم؟ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے 4 ہیں۔ یہ 4 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دعوت پر ایمان قبول کیے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی سلسلہ چالو،
ان حضرات کے علاوہ سابقین اولین حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب ابن ارت، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت خالد بن سعید، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت سہیل، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے مقدس نام صحابہ اکرام کے، یہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے کہ پیغمبر جو آپ کا تھا وہ میرا تھا، ایسا کر کے ایمان کی دعوت دینے لگے۔ خیر 3 سال تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خفیہ طور پر اس طرح سے دعوت دینے لگے۔ گھرانے کے لوگ تھے، آپ کے آس پاس کے لوگ تھے، دوست احباب کو آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے خفیہ طور پر، کیونکہ آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کی ابھی اجازت بھی نہیں تھی اور اللہ کی طرف سے آرڈر بھی نہیں ہوا تھا، تو خفیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اور اس کے لیے ایک مرکز سینٹر ہونا نا سب، تو دار ارقم یہ سینٹر تھا، مرکز تھا، جہاں پہ مسلمان جمع ہوتے تھے، مشورے وغیرہ کرتے تھے، جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ صفا پہاڑ کے نزدیک ہے تھا پہلے زمانے میں دار ارقم۔ اب وہ سننے میں آئے وہاں پہ ایک مدرسہ، ایک کیا بولتے ہیں لائبریری کی طرح بنایا گیا، خیر دار ارقم۔ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، تو علی الاعلان دعوت دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا علی الاعلان۔ اب تک آپ خفیہ طور پہ پوشیدہ طور پہ کسی کو معلوم نہیں ہوئی جیسا آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی، اب آپ کو کھلم کھلا کیا کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے، بازار کو چنتے تھے۔ بازار جب بھی میلہ لگتا تھا، جیسے اب یہاں سنتا لگتا ہے نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، آپ دیکھیں ابھی بھی اس زمانے میں بھی لگتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، ایک ہے پرماننٹ ایک بازار، اور ایک ہے کسی علاقے میں ہفتے میں ایک مرتبہ کیا کرتا ہے بازار لگتا ہے۔ تو ایسے ہی مکہ میں بھی اکاس ایک بازار کا نام ہے، اسی طرح مجنہ اور ذوالحجاز یہ سب بازاروں کے نام ہیں۔ تو یہاں بازار لگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازاروں میں چونکہ آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا، خریدنے بیچنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اسلام کی، توحید کی، ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز تھا شروع میں، جب اللہ کے کا آرڈر ہوا کہ آپ کو ابھی کھلم کھلا کیا کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو ایسے میں ابو لہب آپ کا جو چچا ہے نا، وہ آپ کے پیچھے لگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت مانو، یہ اس طرح کی بات ہے۔ آپ کا چچا خود پیچھے کبھی کبھی پتھر بھی مارتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کی بات میں مت آؤ، یہ بالکل چلا گیا، یہ میرا بھتیجا ہے لیکن گیا ہے کام سے، اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں کر کر لوگوں کو روکتا تھا یہ، جب آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو یہ آپ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خاص طور پہ اپنے خاندان کی جتنے، چونکہ مکہ میں بڑے بڑے جو قبیلے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے تھے، تو آپ کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ پیغمبر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کو آپ کیا کیجیے، ڈرائیے۔ چنانچہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے سارے خاندان والوں کو بلایا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ہم سب کا ایمان پر سنت پر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد